الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 69 سے 69 اور 17 اور 71، یہ والی احادیث انشاءاللہ العظیم آج ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے پڑھتے ہیں 69۔ یہ حدیث ہے کہ مجالس کی گفتگو میں امانت کا حکم، کہ اگر کسی بھی مجلس میں ہم بیٹھے ہیں تو ان میں جو بھی بات ہو اسے امانت رکھی جائے، سوائے ان 3 مجالس کے کہ ایسی کوئی مجلس ہوتی ہے تو اس کے بارے میں امانت نہیں رکھی جائے گی، اس کے بارے میں اطلاع دی جائے گی۔ حدیث پڑھتے ہیں۔ عن جابر، حضرت جابر سے روایت ہے، قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المجالس، مجالس جو ہیں یہ بالامانتی امانت ہوتی ہیں، الا مگر ثلاثۃ مجالس، مگر 3 مجالس، کہ 3 مجالس جو ہیں ان کے سوا ہر مجلس جو ہے وہ امانت ہوگی۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے کہ سفک الدمی، جس میں خون بہایا جائے، ایسی مجلس جس میں خون بہانے کی صلاح مشورہ کیا جائے تو حرام، یہ حرام ہے، او فرج حرام، یا پھر کسی سے زنا کرنے کا مشورہ کیا جائے تو وہ بھی کیا ہے، حرام ہے۔ او اقتطاع مال، یا کسی کے مال کو ہڑپ کرنا، یہ بھی کیا ہے، حرام ہے، بغیر حق، بغیر کسی حق کے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجلس امانت ہیں سوائے 3 مجلسوں کے، ایک وہ کہ جس میں ناحق کسی کا خون بہانے کا منصوبہ بنایا جائے، یا پھر کسی سے زنا کرنے کا منصوبہ بنایا جائے، یا کسی سے کسی کے مال کو چوری کرنے کا منصوبہ بنایا جائے، تو یہ کیا ہے، اگر آپ کو پتہ چل گیا ہے تو آپ پر لازم ہے کہ ان کے بارے میں اس کے اہل والوں کو اطلاع دی جائے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر کہ ہماری کوئی دوست ہمیں بتائے کہ میری کسی سے لڑائی ہو گئی ہے، تو یہ بات امانت ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو اسے دوسری دوستوں تک یا دوسرے لوگوں تک بتا دینا یہ اچھی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ خیانت ہوگی۔ اگر ہم کسی اور کو بتائیں گے تو یہ کیا ہوگی، خیانت ہوگی۔ لیکن اگر کوئی دوست کہے کہ میں فلاں کو مارنے لگا ہوں تو اسے چھپانا یہ جرم ہوگا، ہمیں فوراً چاہیے کہ ہم پولیس کو یا پھر اس کے جن کے متعلق اس نے یہ منصوبہ بنایا ہے ان کو ہم آگاہ کر دیں کہ آپ کے متعلق یہ پلان بنایا گیا ہے، یہ منصوبہ بنایا گیا ہے، لہٰذا اپنا الرٹ رہیں، اپنے بارے میں کچھ سوچیں اور اپنی حفاظت کا ذمہ خود اٹھا لیں، ٹھیک ہے۔ آگے حدیث ہے کہ بد مزاجی اور بد کلامی کی مذمت اور خوش مزاجی کی فضیلت، کہ اگر ہم کسی سے بد مزاجی سے پیش آتے ہیں یا بد کلامی کرتے ہیں تو یہ بری بات ہے، لیکن اگر کسی سے خوش مزاجی سے پیش آتے ہیں تو یہ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ آئیے حدیث پڑھتے ہیں۔ عن عائشہ، حضرت عائشہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی رفیق، اللہ تعالی جو ہے وہ نرم ہے، یحب الرفق، اور اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے نرمی کو، ویعطی علی الرفق، اور دیتا ہے نرمی پر، ما لا یعطی علی العنف، جو نہیں دیتا سختی پر، وما لا یعطی علی ما سواہ، اس کے علاوہ کسی بھی صورت نہیں دیتا اتنا جتنا اللہ تعالیٰ نرمی پہ دیتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ قال علی عائشہ، حضرت عائشہ سے کہا کہ علیکی بالرفق، کہ نرمی کو لازم پکڑ، وَإِيَّاكِ بِالْعِنْفِ، اور سختی سے بچ، وَالْفَحْشِ، اور بد کلامی سے بچ، ان الرفق، بے شک نرمی، لا یکون فی شیء، کسی شے میں نہیں ہوتی، جب بھی کسی شے میں داخل ہوتی، الا زانہ، مگر اسے مزین کر دیتی ہے، ولا ينزع من شیء الا شانہ، نہیں وہ لٹایا جاتا مگر وہ اپنی پہلی حالت میں ہی، ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے. نرمی پر وہ کچھ عطا کرتا ہے جو سختی پر نہیں دیتا. نرمی جس چیز میں بھی ہو اسے زینت دیتی ہے, اسے مزین کر دیتی ہے, اور جس چیز سے نرمی نکال دی جائے وہ عیب دار ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, ولا ينزع من شيء الا شانه, کہ اگر کسی چیز سے نرمی نکال دی جائے تو وہ چیز کیا ہو جائے گی, عیب دار ہو جائے گی. اچھا, رفق کا مطلب ہے نرمی, آسانی, محبت سے بات کرنا. العنف کا مطلب ہے سختی اور غصے سے بات کرنا. اس کا مطلب ہے کہ جیسے کہ مثال کے طور پر ہے کہ آپ کا بچہ گلاس توڑ دے تو سختی اور سختی میں یہ الفاظ کہیں میں ہم کہیں کہ اندھے ہو گئے ہو, نظر نہیں آتا, دفع ہو جاؤ, تو نتیجہ کیا نکلتا ہے, بچہ سہم جاتا ہے, آئندہ غلطی چھپائے گا. اور نرمی کیا چیز ہے کہ بیٹا کوئی بات نہیں, شیشے سے بچ کر رہنا, چلو مل کر اسے سمیٹتے ہیں, آئندہ احتیاط کرنا. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بچہ آپ پر اعتماد کرے گا, آئندہ خیال رکھے گا. نرمی سے کام وہ کام ہو جاتا ہے جو مار پیٹ کر نہیں ہوتا. اس لیے نرمی کو اپنانا چاہیے. نرمی بہت ہی بہترین چیز ہے کہ اللہ رب العالمین بھی اپنے بندوں کے ساتھ بہت نرمی والے معاملات کرتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہم سے نرمی والا معاملہ نہ کرتا تو آج ہم دنیا میں کوئی انسان زندہ ہی نہ ہوتا, کہ جتنے ہمارے گناہ ہیں, جتنے ہم خطا کار ہیں. اگلی حدیث ہے کہ بے حیائی کی مذمت. ٹھیک ہے, ان ابن مسعود, حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں, کالا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ان مما ادرک الناس, کہ جو کہ لوگوں میں پائی جاتی ہے, من کلام النبوتی, پہلی نبوتوں کے کلام میں سے, اذا لم تستحی, جب حیا نہ رہے تو فصنع ما شئت, تو جو تیرا دل چاہے وہ کرے. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی نبوتوں کے کلام میں سے جو بات لوگوں نے پائی ہے وہ یہ ہے کہ جب تم میں حیا نہ رہے تو جو تمہارا دل چاہے وہ کرو. یہ جملہ اجازت نہیں بلکہ سخت ڈانٹ ہے. یہ اجازت نہیں ہے کہ بھئی ہمارا جو جی چاہے وہ ہم کرتے پھریں, نہیں, بلکہ یہ کہ یہ سخت ڈانٹ ہے. مطلب یہ کہ حیا وہ چیز ہے جو انسان کو گناہ سے روکتی ہے. جب حیا ہی ختم ہو جائے تو پھر انسان انسانوں سے بدتر ہو جاتا ہے, اور اسے کوئی بھی برائی کرتے ہوئے پھر شرم نہیں آتی. مثلاً کہ سوشل میڈیا پر کچھ لوگ وائرل ہونے کے لیے ایسی حرکتیں کرتے ہیں جنہیں شریف انسان اپنی تنہائی میں بھی نہیں کرتا. یہ بے حیائی ہے. حیا کرنے والا انسان سوچتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, لوگ کیا کہیں گے, میرے ماں باپ کا نام بدنام ہوگا. یہ سوچ اسے گناہ سے بچا لیتی ہے. تو اس لیے حیا کو ہمیشہ اپناتے رہنا چاہیے. ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا ایمان سے ہے اور ایمان حیا سے ہے. جب انسان میں حیا نہیں نہ ہوتا تو پھر سمجھو کہ اس کے اندر ایمان بھی نہیں ہوتا, اور اگر ایمان ہوتا ہے تو اس کے اندر حیا ہوتی ہے, اور وہ بات کرنے میں بھی وہ حیا استعمال کرتا ہے کہ وہ الفاظ کو سوچ سمجھ کر استعمال کرتا ہے کہ یہ ان الفاظ کے اندر بے حیائی ہے, یہ باتیں بے حیائی والی ہیں, تو وہ نہیں کرتا. اللہ تعالی ہمیں حیا اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. حیا کس چیز میں ہمیں اپنانی چاہیے کہ اگر میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات کی کوئی باتیں ہیں تو ایک سہیلی اپنی دوسری سہیلی کو نہ بتائے کہ میں نے رات ایسے گزاری, ایسے کی ہے. یہ حیا والی باتیں, ٹھیک ہے. اور اسی طرح اپنی چھپانے والی جو بھی باتیں ہیں اسے ہم لوگوں کے سامنے اس طرح عیاں نہیں کریں گے. اسی طرح کسی لڑکے کی شادی ہوتی ہے تو اس کی سہیلیاں اس کے ساتھ بہت ہی گندے اور غلیظ قسم کے مذاق کرتے ہیں اور اسے بے حیائی والے مذاق کرتے ہیں, تو سمجھو اگر ہم ایسے کریں تو ہمارے اندر حیا نہیں ہے. کیونکہ جب انسان کے اندر حیا نہیں ہوتا تو پھر وہ جو اس کا دل چاہے وہ کرتا ہے, بولتا ہے, کرتا ہے. سمجھو کہ وہ اس انسان کے اندر ایمان ہی نہیں ہے جو حیا نہیں کر رہا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج کا سبق اتنا ہی, آگے انشاءاللہ العظیم ہم کل کریں گے.